بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد۔ اللہ رب پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے نیک بندے، جو مخلص بندے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، قربان ہو جائیں، فوت ہو جائیں، رخصت ہو جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں، علم نہیں۔ لڑکانہ کے ایک مولوی ہیں، میں ان کو مولوی کہنا بھی گوارا نہیں سمجھتا، انہوں نے اہل بیت کی شان میں نازبہ کلمات کہے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں وہ ویڈیو آپ سماعت فرمائیں۔ دعا کرو تو رب کریم او بجالا مہربانی کر تو یاد کہی دورا فرعون کے بھی تو ختم کئی نا، قارون کے بھی تو ختم کئی نا، حامان کے بھی تو ختم کئی نا، ابو جہل کے بھی ختم کئی، یزید کے بھی ذلیل کرے ماری، شمر لعین کے بھی ذلیل کرے موت ڈنی، ہاں قاتل اہل بیت کے بھی موت زلال پچا دنی، قاتل اہل بیت کے بھی موت زلال پچا دنی۔ جو آپ نے ویڈیو سنی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یا اللہ، جس طرح تو نے فرعون، نمرود اور ابو جہل اور یزید کو تو نے ضلالت والی موت دی تھی، اور اسی طرح یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے اہل بیت کے بارے میں یہی الفاظ کہیں جس طرح تو نے اہل بیت کو بھی ضلالت والی موت دی، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ ان کے یہ کلمات کفریہ کلمات، انہوں نے اہل بیت کی شان میں نازبہ کلمات کہیں اور یہ کہا کہ اہل بیت کو ضلالت والی موت ملی، یہ کلمات کہنا یہ بالکل کفر ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ پہلی بات، اہل بیت کے اندر کون کون شمارے؟ نبی پاک خود ہیں، مولا علی کی دو صاحبزادے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ پانچوں اہل بیت میں شمارے۔ آپ نے صرف امام حسن و امام حسین کی موت کو ضلالت والی موت نہیں، بلکہ آپ نے 5 جسم کو، 5 تن کو ضلالت والی موت قرار دیا بقول آپ کے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے عن ابی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا، اگر کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دیتا۔ یہ روایت ہے، یہ حدیث پاک ابن حبان اور حاکم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ عطا فرمائے گا، جہنم عطا کرے گا، نار عطا کرے گا۔ پہلی بات، اپنے جوش کو قابو رکھ کر اہل بیت کی شان میں اپنی زبان کو قابو رکھو، اہل بیت کی شان میں زبان درازی کرنے سے باز آ جاؤ۔ میں نہیں ڈرتا تم سے، نہیں ڈرتا تمہارے بڑوں سے۔ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرو گے، خدا کی قسم مر مٹنے کے لیے میں تیار ہوں، اور مقابلہ کرنے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ان علماء پر، ان مولویوں پر جو اس خبیث کو اپنے اپنے اسٹیجوں پر بلاتے ہیں اور ان سے تقاریر کرواتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، اس نے اہل بیت کی اموات کو ضلالت والی موت کہا ہے۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں آپ کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ پہلی بات میں کہتا ہوں آپ توبہ کریں، توبہ کریں، الغرض توبہ کریں، فی الفور آپ توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر
رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ آپ نے اہل بیت جیسی مقدس ہستیوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے، کہ آپ نے اہل بیت جیسی مقدس ہستیوں کے بارے میں جنگ چھیڑی ہے، ان مقدس ہستیوں کے بارے میں آپ نے نازیبہ کلمات کہے، آپ نے پاک مقدس ہستیوں کے بارے میں گستاخی کی ہے، آپ نے ان کی اموات کو ضلالت والی موت کہا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھتے وَمَن يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہتے، ان کی پاک موت کو ضلالت والی موت قرار نہ دیتے۔ امام حسن کی جو شہادت ہے کیا وہ ضلالت والی شہادت ہے؟ امام حسین کی شہادت کو، امام حسین کی قربانی کو کیا آپ ضلالت والی قربانی قرار دیں گے؟ کیا مولا علی کی قربانی کو آپ ضلالت والی قربانی قرار دیں گے؟ کیا سیدہ پاک کا اس دنیا سے رخصت ہونا وہ ضلالت والا رخصت ہونا ہے؟ کیا نبی پاک کا ظاہراً اس دنیا سے رخصت ہونا کیا وہ ضلالت والا رخصت ہونا ہے؟ میں آپ سے کھلم کھلا اس مدرسہ صدیقیہ قادریہ دارالقرآن کے پلیٹ فارم سے میں کہتا ہوں، کیا آپ ان تمام ہستیوں کی قربانیوں کو اور ان کی دنیا سے رخصتی کو کہ آپ ضلالت والی موت کہیں گے یا کوئی اور موت کہیں گے؟ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سامنے آنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کو عالم نہ مانتا ہوں نہ مانوں گا۔ اگر میری اور آپ کی کسی جگہ ملاقات ہو گئی تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اہل بیت کے بارے میں یہ کس طرح یہ نازیبہ کلمات آپ نے کہے، کس طرح یہ آپ نے گستاخی کی۔ اگر آپ کی اور میری کسی جگہ ملاقات ہو گئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔